کسی مزار پر جا کر منت مان لی تو کیا اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے؟ کس چیز کی منت مانگی؟ اگر مزاروں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہوگا کہ چادر چڑھاؤں گا یا دیگ چڑھاؤں گا، اس طرح کی منتیں، لنگر کھلانے کا، اور یہ پوری کرنی چاہیے۔ اگر یہ اللہ کے لیے منت کی ہے، منت اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میرا بچہ بیمار ہوا ہے، یہ صحت یاب ہو جائے گا تو میں فلاں مزار پر ایک دیگ لنگر کی لٹاؤں گا، یہ لٹانا بولتے ہیں نا، کھلاؤں گا۔ تو اب بچہ صحت یاب ہو گیا، اب سستی کر جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کھلا دے رہا ہے خدا میں لوگوں کو، وہاں جا کر فاتحہ دے کر۔ وہاں جانے کی نہیں ہے طاقت تو بھلے گھر میں ہی کر لے، کسی اور مزار پہ لٹا دیں۔ وہ جن کی آپ نے منت مانگی تھی ان کا حصہ ثواب میں نام شامل کر لیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی منت واجب ہوتی ہے، کہ جو اللہ کے لیے کی جائے اور اتنی آواز سے کی جائے کہ کانوں سے سنے، اور جو منت مانگی اس میں سے کوئی فرض واجب یعنی شریعت کا کوئی واجب عمل اس میں ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے منت مانگی، میرا بیٹا فلاں ملک گیا واپس آ جائے گا تو میں 27ویں شریف کی نسبت سے 2700 روپے رائے خدا میں دوں گا۔ تو اب چونکہ زکوٰۃ کی مثال موجود ہے کہ رائے خدا میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، رقم دی جاتی ہے، تو یہ منت اس کو پوری کرنی ہوگی۔ اسی طرح نماز کے لیے بھی منت ہو سکتی ہے، مثلا نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس میں بھی منت مانگ کر، کیونکہ وہ جو واجب کر لے گا تو ثواب بڑھ جائے گا۔ مثلا ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اب نفل کا ٹائم آیا تو اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ بول دیں منہ سے کہ میں ابھی اللہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا مجھ پر واجب ہے، یا میں اللہ کے لیے اپنے اوپر 2 رکعت نفل پڑھنا واجب کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گئی منت، اب اس کا پڑھنا ہو گیا واجب، اب پڑھنا ضروری ہے، یہ پڑھیں تو ثواب نفل سے آپ کو زیادہ ملے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ نفل روزے کو بھی واجب بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پورا اطمینان ہو کہ اپنے یہ کر گزریں گے۔ تو دس اللہ نے کیڑے کم تو شریک ہے؟ اللہ تو دا اپنے کام کسی شریک کیتا ہے؟ بولو صحیح نہ۔ روزی شریک کیتا، روزی تو دینا ہے، لوگاں پانی تو پلانا ہے، لوگاں نے مرضاں نے شفا تو دینا ہے، ماما پتر تو دینا ہے، کوڑ پتور بنائے پتر تو ہے دینا ہے۔ چلیا چند بندیاں چلا کیتا، یہ وکھری گل ہے، جس ویلے اللہ انہاں سمجھ چاہ دے وے تو پتر تو وہی دینا ہے، جس تو دیتا ہے وہی پتر دینا ہے۔ تینی واری کیڑی تویز آئے، کتھوں تویز آئے ہیں جی؟ تو پوچھنا بزرگا کولو، تو تویزہ نہ جمع ہے؟ تینی اولاد واری تویز آ گئے، تینی واری نہیں آئے، تینی دادے نی واری نہیں آئے تویز، اس کو منگیا کر تویزاں تو اتے وے ہو۔ جو منت ہم نے مانی ہوتی ہے کسی دربار یا مزار پر کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ چیز لے کر آؤں گی یا یہ چیز بانٹوں گی۔ میرے بچے 3 سال نہیں تھے تو میں نے منتیں مانی تھیں، بعد میں میرے بھانجے نے مجھے بتایا کہ ایسی منت حرام ہے اور جو منت کی چیز ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ام عبداللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ مزار پہ جا کے منتیں مانگنا یہ بدعت اور برا عمل ہے، مزاروں کا منتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مزار پہ منت اس طرح سے مانگی تھی کہ وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان سے کہا تھا کہ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں یہ کروں گی، تو یہ تو بالکل ہی حرام ہے، اور اس پہ نہ منت منعقد ہوتی ہے نہ آپ پر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ اور اگر اللہ سے منت مانی تھی کہ اللہ اگر میرے اولاد ہو گئی تو میں تیری خاطر یہ سب کچھ کروں گی، تو میں تجھے خوش کرنے کے لیے صدقہ کروں گی، تو اس کے لیے بھی مزار پہ جا کے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بدعت کی جگہ بن چکی ہے مزار۔ تو اللہ کے لیے اگر منت مانی ہے، اس بزرگ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، نہ ان سے عقیدت محبت کا اس منت میں کوئی دخل ہے، تو پھر یہ منت واجب ہے، لیکن اس میں صدقہ کر دے۔ کوئی یہ کہا کہ ٹافیاں بانٹوں گی، یہ کروں گی، یہ سب چیزیں لازم نہیں ہوتی، اور مزار پہ جا کے نہیں، اپنے محلے میں ہی کہیں بھی صدقہ کر دیں، لیکن مزار پہ نہ جائیں آئندہ کبھی بھی، اس طرح سے یہ ناجائز ہے۔
قبرستان جانے کا حکم ہمیں دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ایک یہ کہ کوئی بڑی شخصیت اگر دفن ہو تو انسان ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی جب اس مزار پہ بدعت نہ ہو رہی ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے نا، یعنی ان کو گویا بڑا کر دکھانے کا سبب بنتا ہے، تو وہ بھی انہی میں سے۔ تو مزاروں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، لوگ منتیں مان رہے ہیں، تو ایسے مزار پہ آپ جائیں گے اور وہاں جا کے آپ کی نیت بے شک صرف یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے دعا کرنا، لیکن اس سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اس لیے گئے ہیں کہ یہ بھی گویا بدعتی ہے، تو یا تو وضاحتی بیان جاری کرے انسان کہ میں تو اس لیے نہیں گیا، میں اس لیے گیا ہوں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، جائیں ہی نہیں مزاروں پہ۔ اور ویسے بھی خواتین کے لیے تو قبرستان جانا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، مزاروں پہ جانا ان کے لیے تو بالکل ناجائز ہے۔ جو سوال بیچ میں آیا تھا اس کا جواب بھی اس میں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا اور کہتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت۔ پھر اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت اور وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور جس کو چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا ہے، اردو میں کہیں گے بانج رکھتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو جو اولاد نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 4 طبقے بتائے انسانوں کے، جن کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ تخلیق جس کے کہیں گے کریشن، پرو کریشن، نسل جو آگے بڑھتی ہے اس کے تعلق سے، پہلا جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ ایسے دیکھیں یہاں بھی آیت کے اندر ایک بڑی حکمت ہے، پہلے لڑکیوں کا تذکرہ پھر لڑکوں کا تذکرہ، ٹھیک۔ اہمیت زیادہ اہمیت ہے، اس وجہ سے پہلے تذکرہ ہے۔ تو لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو لڑکیاں ہونا بھی اللہ کی نعمت، لڑکے ہونا بھی اللہ کی نعمت، دونوں ہونا بھی اللہ کی نعمت، اور کچھ نہیں ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہی، اس میں بھی انسان کا دخل نہیں ہے نا۔ آیت یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ جو بہت نیک ہے ان کو خوب لڑکے دیتا ہے، جو تھوڑے کم ہے تو لڑکے لڑکیاں مکس دیتا ہے، جو گناہگار ہے لڑکیاں بہت گناہگار ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی چوائس ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا رحم ہوا کہ پہلی بات کلیئر کر دی، نہیں تو آج ہم اپنے سماج میں لڑکی کی زیادہ تعداد دیکھ کر اس کو گناہگار ٹھہرا دیتے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا۔ تو یہ لڑکیاں ہو لڑکے ہو دونوں ہو کچھ بھی نہیں ہو، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور کوئی مسئلے آئیں تو انبیاء کے ساتھ مسئلے نہیں آئے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ مسئلے آئے تو انہوں نے کیا روحانی علاج شروع کیے ہیں؟ زکریا علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت بڑا مسئلہ تھا نا۔ وہ تو کہیں نہیں ملتا کہ وہ کسی روحانی علاج میں گئے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یار میں صحت مند بھی، میری زوجہ بھی صحت مند، اولاد ہی نہیں ہو رہی، مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، دعائیں مانگتے رہے۔ اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، دعا کا خدا کی قسم اتنا مزہ ہے دعا مانگنے میں، اتنا مزہ ہے، مسئلہ حل ہو ٹھیک تو بھی نہیں ہو تو بھی، یار اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے۔ ان لوگوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا ہے لوگوں کو، اللہ پہ اعتماد توکل سے ہٹا دیا ہے۔ زکریا علیہ السلام ساری زندگی مایوس نہیں ہو رہے، بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی وہ رحمت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ کھلے عام کیوں نہیں پکار رہے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے بوڑھے کو دیکھو کیا کر رہا ہے، اولاد کی دعائیں مانگ رہے۔ ایسی دعائیں چپکے سے ہی مانگی جاتی ہیں نا بھائی، کھلے عام مانگ رہے ہوتے، مسجد کے نمازیوں سے کہہ رہے ہو سب مل کے میرے لیے دعا مانگو اللہ مجھے اولاد دے دے، نمازی آ کے کہتے حضرت خیریت، آپ 90 سال کے، سر کے بال دیکھیں، خیریت تو ہے؟ تو اس لیے یہ دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ چھپ کے، ندان خفیہ۔ ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ مجھے پتا ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبہ، بال سفیدی میں بھڑک رہے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، ایسی اولاد دے دے جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے، ایسی اولاد چاہیے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، نیک بنا اس کو، پرہیزگار بنا۔ اور جب اللہ خوشخبری دے رہا ہے تو حیران ہو رہے ہیں کہ میرے کیسے اولاد ہوگی ہے بھائی۔ اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک
لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. تو فوراً اللہ سے کہہ رہے ہیں انا یکون لی ولد, میرے اولاد کہاں سے ہو جائے گی, میں تو بوڑھا اور میری بیوی بانجھ. تو اللہ نے فرمایا کہ قد خلقتک من قبل, اے زکریا تو کچھ بھی نہیں تھا, ایک پانی تھا, اس پانی سے میں نے تجھے بنا دیا, تو کیا میں تیری بانجھ بیوی سے تجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے مسائل آئے, کتنا بڑا مسئلہ حضرت مریم کے ساتھ, بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا, اتنی پریشان, یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی, وکنت نسیا منسیا, میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے, کیونکہ ایک پاک دامن شریف عورت کو حمل ٹھہر جائے بغیر شوہر کے, وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گی, قوم کو کیسے سمجھائے گی؟ لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہ چلو اب کسی بابے ہیں وہاں روحانی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں, شاید کچھ پڑھنے کو بتا دیں, وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سے. حمل ٹھہر گیا, جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا, اے مریم غم نہ کر, لا تحزنی, غم نہ کر, کھجور کے جو تازہ کھجورے ہیں نا, ان کی ٹہنی کو ہلا کے کھجور کھا اور پانی پی, اور جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا تو اشارے سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج روزے کی. پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا, چپ کا روزہ. میں نے منت مانی ہوئی ہے آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی. اور ٹینشن, لوگ کہیں گے واہ واہ آج ہی روزہ رکھنا تھا, ہے بھائی, ہے بھائی, روزہ بھی آج ہی رکھنا تھا. لیکن جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے حضرت مریم کر رہی ہیں. بھئی اللہ نے آزمائش میں ڈالا, اللہ ہی بچائے گا. کہیں نہیں کہ چلو یار کچھ تعویذ کر لو, کچھ دھاگا باندھ لو, وہاں چلتے ہیں ان سے دم کرواتے ہیں, کچھ شاید کچھ مسئلہ حل ہو جائے. بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, نکالے گا کون؟ اللہ. جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, قرآن کہہ رہے ہیں اس بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں. قوم نے کیسے تانے دیے. اللہ دیکھو, اللہ شروع میں ہی بتا دیتا قوم کو, کوئی فرشتہ آتا اور مریم علیہ السلام کی قوم کو کہتا دیکھو ان کے حمل ٹھہرنے والا ہے, ان پہ شک نہ کرنا, یہ حمل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے, اور میں فرشتہ ہوں, اور وہ بچہ پیدا ہوتے ہی خود گواہی دے گا, تو یہ اور بڑا معجزہ ہو جائے گا, اس سے تمہیں یقین آ جائے گا. اس کا نقصان کیا ہوتا کہ حضرت مریم کو ٹینشن ہی نہ ہوتی. اللہ نیک بندوں کو کچھ ٹینشن میں ڈال رہا ہے بھائی, کہ پریشانی میں ڈالوں گا پھر برات کا اعلان کروں گا, ایسے نہیں ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ٹینشن ہو ہی نہیں, ایسے ہنسی خوشی مزے کی زندگی, 4 شادیاں, اتنے بچے, ہر ایک کی بیوی کا الگ الگ گھر, چاروں خوبصورت. اور جب دوسری شادی کا میرے سسر کو پتہ چلے تو گلے لگائیں میرا بیٹا, میرا داماد کتنا اچھا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میرے داماد نے بڑا اچھا سنت زندہ کر لی میرے داماد نے. اور پہلی بیوی مسکرا کے ملے, آپ ہیں نر کے بچے ماشاء اللہ, اور آپ نے ماشاء اللہ ایک سنت کو زندہ کی. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے مجھے, اور میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے آپ سے شادی کی. سمجھ رہے ہیں, پیڑے کھانے کے, اور کاروبار بھی چلتا رہے, بزنس بھی چلتا رہے, صحت بھی فٹ فاٹ رہے, نہ ابا کبھی ڈانٹیں, کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. اپنی مرضی سے صبح ہم اٹھیں, نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں توبہ سے معاف ہو جائے گی, کوئی مسئلہ ہے نہیں. توبہ سے نماز معاف ہو جاتی ہے, علماء سے سارے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں, نماز بھی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے. تو کیا ہو گیا, پڑھ لی ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو توبہ توبہ استغفر اللہ, معاف ہو جاتی ہے نا. داڑھی رکھنی ہے ٹھیک ہے, نہیں رکھی تو بھی ٹھیک ہے, اور اللہ بھلا کرے. بینک میں آپ سودی جاب ہے, حرام آمدن ہے, 5 لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں, تو اگر بالکل اس کا آلٹرنیٹ کسی اسلامک بینک میں 5 لاکھ مل جائے اسی پروٹوکول کے ساتھ تو چھوڑ دیں گے. نہیں تو اگر 4,99,999 مل رہے ہیں تو مجبوری میں بھائی حرام بھی انسان کما سکتا ہے. بھائی 5 لاکھ مل رہے ہیں سودی بینک میں, اور حلال میں مل رہے ہیں 4,99,999, تو اب وہ چونکہ کم مل رہے ہیں تو گزارا مشکل ہے. تو مجبوری میں علماء کہتے ہیں 5 لاکھ مجبوری میں ہم سود کما رہے ہیں, لیکن کس میں؟
مجبوری اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ تو کہتا ہے حرام کھانے کی اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اب میں نے یہ نوالا نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں.